عالمی دنیا سے۔ چین دنیا میں توانائی پیدا کرنے والا سب سے بڑا اور صارف ملک ہے۔ ملک میں قدرتی گیس، پن بجلی، جوہری توانائی اور نئی توانائی جیسے صاف توانائی کی ذرائع میں تیزی سے دیکھنے میں آئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے ہمارے نمائندے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین نے گزشتہ 75 برسوں کے دوران توانائی کی ترقی میں نمایاں پیش رفت کی ہے، جس سے اس کی سبز کم کاربن تبدیلی اور توانائی کے استعمال کی کارکردگی میں مسلسل بہتری آئی ہے۔ آج چین دنیا میں توانائی پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ 2023 میں اس کی مجموعی بنیادی توانائی کی پیداوار 4.83 بلین ٹن معیاری کوئلے کے مساوی تھی۔ 2012 کے بعد سے چین کی توانائی کی پیداوار میں ایک اہم تبدیلی آئی ہے، جس میں محرک طاقت روایتی توانائی کے ذرائع سے نئی توانائی کی جانب منتقلی ہے۔ چین کا توانائی کا ڈھانچہ بھی کوئلے پر بھاری انحصار سے زیادہ متنوع اور صاف ستھرا ہونے کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ اسی طرح 2023 میں چین کی بنیادی توانائی کی مجموعی پیداوار میں خام کوئلے کا تناسب کم ہو کر 66.6% رہ گیا اور خام تیل کا تناسب 6.2% تک گر گیا۔ قدرتی گیس، پن بجلی، جوہری توانائی اور نئی توانائی جیسی صاف توانائی کے ذرائع میں تیزی سے ترقی دیکھنے میں آئی۔ ان کا تناسب 27.2% تک نمایاں طور پر بڑھ چکا ہے۔ چین نے توانائی کی ترقی میں ماحول دوست پہلو کو ہمیشہ نمایاں فوقیت دی ہے، جس کے گزرتے وقت کے ساتھ نمایاں ثمرات برآمد ہو رہے ہیں۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ سعودی عرب ریاض پاکستان سے سعودی عرب آئی ہوئی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ام ریاض ساجدہ چودھری کے اعتزاز میں پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب کے لیبر افیئر کے سیکرٹری سردار طلعت محمود نے عشائیہ کا اہتمام کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کامران ملک سے۔ جی کامران ملک، آگاہ کیجیے گا۔ سعودی عرب ریاض پاکستان سے سعودی عرب آئی ہوئی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت ام ریاض ساجدہ چودھری کے اعزاز میں پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب کے لیبر افیئر کے سیکرٹری سردار طلعت محمود نے عشائی کا اہتمام کیا۔ عشائی سے خطاب کرتے ہوئے میزبان سردار طلعت محمود کا کہنا تھا، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ام ریاض ساجدہ چودھری نے جو سماجی خدمات انجام دی ہیں سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تقریب میں پاکستان کی موجودہ صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سردار طلعت محمود کا کہنا تھا، تمام اوورسیز پاکستانی اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تقریب کی مہمان خصوصی ام ریاض ساجدہ چودھری کا کہنا تھا، میں سردار طلعت محمود کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جتنا پیار اور محبت مجھے پاکستانی کمیونٹی نے ریاض میں دی، میں اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ کامران ملک، A1 نیوز، سعودی عرب، ریاض۔ اور اسرائیل نے وسطی غزہ میں پناہ گزین اسکول پر ٹینکوں سے حملہ کیا، جس میں خواتین اور بچوں سمیت 13 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ متعدد زخمی۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ٹینکوں نے مشرقی غزہ کے علاقے نیسیرات میں اسکول کو نشانہ بنایا، جہاں پناہ گزین قیام پذیر ہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے جبالیہ کیمپ میں کئی مکانات کو بم لگا کر اڑا دیا گیا۔